السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ملک میں سیاسی رسہ کشی میں کسی کو بیانیے کی تلاش ہے تو کسی کو لیول پلینگ فیلڈ کی، اور تو اور کسی کو ڈر ہے کہ کہیں میچ سے پہلے ہی اسے میدان سے نہ نکال دیا جائے. الیکشن کی آمد ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی غیر یقینی بھی بڑھتی جا رہی ہے. نواز شریف کی وطن واپسی میں 20 دن، جبکہ الیکشن کی جو متوقع تاریخ ہے اس میں 120 سے بھی کم دن رہ گئے ہیں. دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف کی جہاں واپسی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ایسے میں مینار پاکستان لاہور میں جلسے سے خطاب کا بھی پلان حتمی ہو چکا ہے. تو یہاں سوالات اور شکوک و شبہات بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کارکنوں اور پارٹی رہنماؤں کی خواہشات کے آگے کہیں نہ کہیں قانونی دیوار تو آ جاتی ہے، جسے عبور کر کے ہی مینار پاکستان میں سجے پنڈال تک میاں صاحب پہنچ سکیں گے. بہرحال ججوں اور جرنیلوں کے احتساب کے بیانیے سے پیچھے ہٹ کر شاید اس قانونی دیوار کو عبور کرنے آسان ہو جائے میاں نواز شریف صاحب کے لیے. ایسے میں بہرحال گرفتاری اور قید کے امکانات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، جو کسی بھی طور پر سیاسی ماحول کے لیے سازگار نہیں ہوں گے. یہاں تک کہ قائد کی آمد سے پہلے آج سے مریم نواز نے باقاعدہ سے جلسوں کا آغاز شروع کر دیا ہے. ایسے میں پاکستان میں ایک ہی شخص ہے جو نواز شریف کی آمد پر شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ میاں صاحب کا عین وقت پر فیصلہ بدل بھی سکتا ہے. اور یہ بات کہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب. وہ کہتے ہیں کہ اللہ انہیں صحت دے، وہ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے. انہیں عدالت سے ریلیف ملنا بھی یقیناً مشکل ہے. اب سوال یہ ہے کہ میاں صاحب باقاعدہ لندن میں پارٹی میٹنگز کر رہے ہیں، یہاں بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف شکوک و شبہات بھی ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے نہ آئیں. خورشید شاہ صاحب کا یہ بھی ماننا ہے کہ لوگوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، جو یقیناً ایک حقیقت ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس بقول ان کے مہنگائی ختم کرنے کا سسٹم بھی موجود ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ان کے پاس مہنگائی ختم کرنے کا سسٹم موجود ہے تو یہ سسٹم اتحادی حکومت کے ساتھ شیئر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس وقت مہنگائی کو کیوں نہیں روکا گیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ سسٹم وہاں کیوں نہیں چلنے دیا؟ پھر زرداری صاحب نے جو لاہور میں 2 ہفتے قیام کیا، اس کے بعد اب بلاول بھٹو بھی پنجاب میں ممکنہ عوامی مہم کے لیے آ رہے ہیں. تو کیا سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کے خلاف سیاسی اتحاد بنایا گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں سیاسی حریفوں کو بھی کیا ٹف ٹائم دینے کی تیاری کر رہی ہے؟ ملک کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے، اس پر بھی ابھی گو مگو کی کیفیت ہے. میں بات کروں گی، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. شاہ صاحب، ہر طرف سے ابھی شکوک و شبہات ہی ہیں، چاہے وہ الیکشنز کو لے کر ہوں جو جنوری کے آخری ہفتے کا الیکشن کمیشن نے کہا ہے، یا نواز شریف کی واپسی کو لے کر ہوں، کیونکہ سارا جو ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کا وہ ہے کہ ان کو ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی اتنی آسان ہے جتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جی، ہم تو ایک ڈیموکریٹک ریاست کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور 60s میں ایوب خان کے خلاف بھی ہم لوگوں نے کوشش کی کہ پاکستان کے اندر جمہوریت بحال ہو، 1 مین 1 ووٹ ہو، اور لوگوں کی جو سیاست ہے، لوگوں کی جو سوچ ہے، وہ ووٹ کے ذریعے لوگوں تک جائے، ملک ریاست تک جائے، اور ریاست میں پاکستان کی پارلیمنٹ کا وجود ہو، نہ کہ کچھ وڈیروں اور جاگیرداروں کا. یہ ساری چیزیں گزرتے کندھوں پہ اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھاتے جمہوریت کو بحال کروایا. آج بھی میری دعا ہے کہ میاں نواز شریف یا اور جتنی پارٹیاں ہیں، باہر ہیں یا اندر ہیں، سب سے یہی گزارش ہوگی کہ ہماری جنگ جمہوریت کے لیے ہونی چاہیے، ایک صاف اور شفاف حکومت کے لیے ہونی چاہیے، امپارشل فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ہونی چاہیے، ایک ایسی
ریاست جس میں جمہوریت اور پارلیمنٹ اتنی مضبوط ہو، جو جتنے ادارے ہیں وہ ان کے انڈر میں ہوں، اور وہ ملک چل سکتا ہے جب پارلیمنٹ اسٹرانگ ہوگی۔ ابھی پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو عدالتیں اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور اس پارلیمنٹ کے فیصلے کو جو ان کا قانون ہے ان کو ختم کر دیتی ہے، جو کہیں نہیں ہوتا۔ اس حد تک بھی باتیں گئی ہے۔ اب رہی بات آج کے حالات کی، آج کے حالات میں سب سے زیادہ مشکل ترین جو مرحلہ ہے وہ معیشت ہے۔ ہمارا سلوگن یہ ہے کہ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان چاہیے، لوگوں کو ہماری لڑائیاں جھگڑے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے یہ نہیں چاہیے۔ جو دے گا وہی عوام ان کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں تک میاں نواز شریف کے آنے کی بات ہے، میں نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میاں صاحب بیماری کی حالت میں یہاں سے گئے تھے، خوشی سے نہیں گئے تھے، اور اس بیماری کی وجہ سے ان کو 3 سال وہاں رہنا پڑا ہے، اور چیک اپ ہوتی رہی ہے، اور بیماری ان کی حقیقت ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے کہ وہ یہ بہانہ کر کے چلے گئے۔ یہ کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، اور یہ میں نے ضرور کہا ہے کہ پھر پروگرام کینسل ہو جائے، یہ میں نے کہا ہے۔ لیکن بیچ میں ایسے حالات بھی آئے کہ نون لیگ خود کہتی رہی، جب ہم پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے کب واپس آ رہے ہیں، تو نون لیگ کا ایک ہی کنسرن ہوتا تھا کہ گارنٹی چاہیے، میاں صاحب کو جب تک انصاف نہیں ملے گا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو ایک ان کے وہاں رکنے کی یہ بھی ایک بڑی وجہ ہمیں بتائی جاتی تھی، جس طرف اشارہ کیا جاتا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون کوئی گارنٹی مانگ رہی ہے۔ اب کس سے گارنٹی مانگ رہی ہے؟ وہ عدالتیں ہیں یا کوئی اور ادارہ ہے؟ تو یہ گارنٹی چاہیے تھی مسلم لیگ نون کو۔ میں نہیں سمجھ دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب نے اپنے ورکروں کو کہا ہوگا کہ مجھے گارنٹی چاہیے تب آؤں گا۔ دیکھیں ہم تو تخت دار پہ بھی چڑھ گئے مگر گارنٹی نہیں مانگی کسی ملک کی۔ بی بی کو ایک ملک کے سربراہ نے جہاز میں اپنا انٹیلیجنس چیف بھیجا کہ آپ نہ جائیں، بی بی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گارنٹی چاہیے پھر جاؤں۔ ہم تو اس سسٹم کے لیے، اس نظام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی دے چکے ہیں، مگر میاں صاحب ایسا کبھی نہیں کہہ سکیں گے مجھے گارنٹی چاہیے۔ کیوں کہیں گے؟ اتنے بڑے لیڈر ہے، عوامی لیڈر ہے، کہے کی گارنٹی چاہیے کہ جیل میں نہیں ڈالیں گے؟ میاں صاحب کو کوئی جیل کا خوف نہیں ہے۔ یہ خامخواہ ان کے ورکر پروپیگنڈا کر رہے اور باتیں کر رہے۔ میاں صاحب نے جیل کاٹی ہے اور بڑی تکلیف دہ جیل کاٹی ہے، اور اب بھی آئیں گے، کیونکہ اب تو دیکھیں نا قانون اور آئین سے ہٹ کے آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو غلط لگے گا، مگر اب کیونکہ مجبوری ہے۔ لیکن جیل سے باہر ہے کہ تو ضمانتیں نہیں ملتی نا شاہ صاحب، اس کے لیے ان کو جیل جانا پڑے گا پھر سارا۔ نہیں، میاں صاحب کو آ جائے، میاں صاحب کو آنا چاہیے، اور میاں صاحب آئے۔ اور جیل کیا ہے؟ جیل تو کچھ نہیں ہے۔ جیل تو سیاستدانوں کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے، اور عوام میں ایک سمپتھیز پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا لیڈر ہمارے حقوق کے لیے جیل میں پڑا ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے، تو لوگوں کو اپنی سمپتھیز بھی لینی پڑے گی۔ جب میاں صاحب جہاں آئیں گے، جیل میں جائیں گے، تو لوگ ان کے ساتھ زیادہ پیار کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جیل جانے سے سمپتھی بڑھتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے، تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے لیے تو سمپتھیز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی، ان کا ووٹ بینک تو پھر بہت بڑھ جائے گا شاہ صاحب۔ بڑھ گئی ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس نے کچھ نہیں کیا، 3.5 سال میں ایک کام کیا ہو مجھے بتا دے کوئی بھی، ایک جو وعدہ کیا تھا، ایک کام صرف بتا دے، کوئی نہیں کیا، جیل میں گیا، سمپتھیز بڑھ گئی۔ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے اقتدار میں آنے کا، جیل جانا، حکومت کرنے کا۔ ہاں بالکل، میں آپ کو کہتا ہوں، آپ مانتی ہیں یا نہیں مانتی ہیں، حقیقت ہے۔ صحیح ہے۔ عوام کے لیے جیل جائیں گے، دھاڑا لگا کے جیل میں جائیں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایسے نہیں کل غلطی کر کے آپ کچھ کر دے اور پھر کہہ کہ میری سمپتھیز ملے گی۔ سیاست میں آپ عوام کے لیے جائیں گے تو سمپتھیز ملے گی، غلطی نہیں کرنا۔ شاہ صاحب ابھی حالات بہت زیادہ مختلف ہیں۔ 2008 کا الیکشن ہم نے دیکھا جو بی بی شہید پر ہوا،
بعد میں 2013 کا جو الیکشن ہوا وہ ہم نے دیکھا جس قدر لوڈ شیڈنگ تھی پیپلز پارٹی کے دور میں، پھر نعرے لگائے گئے کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، جو ایک سلوگن تھا 2013 کا وہ بجلی پر ہوا. پھر 2018 کا الیکشن آتا ہے جو ہوا ہی کرپشن پر، جو ایک نعرہ لگا کرپشن اس ملک سے ہم ختم کر دیں گے. تو اب جو 2023 کا 24 میں الیکشن ایکسپیکٹڈلی اگر ہونے ہیں تو کیا سلوگن ہے، کیا ہونا چاہیے، کس چیز پر الیکشن ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، ماشاءاللہ آپ سوال کر کے بڑے صبر کے ساتھ میرا جواب سن رہی ہیں اور میں بھی یہی ایکٹ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جب ہم الیکشن لڑے تو آپ کے سامنے ہے کہ جو حالات تھے ملک کے، بجلی نہیں تھی، 400-450 بلین جو قرضہ تھا وہ اوپر تھا بجلی کا، اور ملک میں دہشت گردی تھی، سوات کے پیچھے سوات برساتے، یہ سارے مسئلے تھے. مگر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ ذرا صبر کے ساتھ سن لیں. ہمیں پاکستان کا بڑا میں بڑا مسئلہ ہماری پاپولیشن کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ. 2010 میں پاپولیشن 11 کروڑ تھی، آج 24 کروڑ ہے. تو اس وقت 2010 میں بی بی نے محسوس کیا، 95 میں 4 میں بی بی نے محسوس کیا کہ بجلی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہوگا. بی بی نے گارڈن وو کے ساتھ بات کر کے ایم او یو سائن کیا اور 5000 میگا واٹ تھر کول پہ بجلی کا پروگرام بن گیا اور اسکیم فائنل ہو گئی اور کام شروع ہو گیا. 5000 میگا واٹ بجلی جو 10 سال کے اندر 20,000 میگا واٹ ہو جائے گی کوئلے پہ، وہ پروجیکٹ اچانک ختم کیا گیا. اور وہ پروجیکٹ لگنے شروع ہو گئے جب 2012-13 میں، اور 2008 میں ہم نے تھر کول پھر شروع کیا اور 1100 میگا واٹ لے آئے. آج 2600 میگا واٹ تھر کول دے رہا ہے. جو فیصلہ آباد جتنا انڈسٹری چل رہا ہے وہ تھر کول سے، سندھ کے تھر سے چل رہی ہے. آپ چیک کروا لینا اس کو، پھر مجھ سے بات کرنا. دوسرا یہ کہ 2008 کے بعد 13 کے بعد بجلی کا سلوگن دیا گیا. جو غلطی ہے، میں سمجھتا ہوں جذبات میں غلطی تھی. جلد بجلی دینے کے لیے ساہیوال کا پروجیکٹ بنایا گیا، نندی پور کا بنایا گیا، ایک تیسرا تھا، یہاں تک کہ پرویز مشرف کے زمانے میں ایک جہاز بھی ترکی سے آیا تھا وہ بجلی دینے کے لیے. وہ بھی بڑا فلم بن گیا، وہ بھی راجہ صاحب کے گلے میں پڑ گیا. وہ رینٹل جہاز لیاقت جتوئی صاحب کے زمانے میں آیا تھا، پرویز مشرف کے زمانے میں آیا تھا ترکی سے. چلو اس کو بھی چھوڑ دو، یہاں تک کوشش کی. اب وہ جتنے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لگے تھرمل آئل پہ، وہ بند پڑے. آج تھر کول دے رہا ہے اور نیلم جیلم دے رہی ہے. 1669 میگا واٹ نیلم جیلم دے رہی ہے، 2600 تھر کول دے رہا ہے. اور تھر کول آپ کو 2025 میں 5000 میگا واٹ پہ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، سستی بجلی پہ لے کے جائے گا. تو ہم نے دیا، اور وہ اگر میاں صاحب وہ 5000 میگا واٹ بجلی کا پروگرام کینسل نہیں کرتے تو آج پاکستان کے اندر اندھیرا نہیں ہوتا. یہ آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں جو تھر کول میں گئے، دیکھ کے کہا کہ میرے پاس گولڈ ہے، کالا سونا میرے پاس پڑا ہوا ہے، ہماری قوم بھوکی نہیں مر سکتی. اور یقیناً میں چیلنج سے کہتا ہوں، لیکن اس سب کے باوجود آج ہم مہنگی بجلی لے رہے ہیں، مہنگی بجلی بنا رہے ہیں. اس سب کے باوجود 2 سال کے اندر سن لینا، 2 سال کے اندر میں دعوے سے کہتا ہوں آج آپ کے پروگرام میں، اور آپ بلا شک 1-2 سال بعد مجھے یہ پروگرام دکھا دیں گی کہ بجلی سستی ہو جائے گی، تھر کول کی بجلی ہوگی، سستی ہوگی. ہم خوش نصیب لوگ ہیں، ہم نے فائدہ نہیں لیا. سندھ میں سورج بھی ہے، سندھ میں ونڈ بھی ہے، سندھ میں کوئلہ بھی ہے،
سندھ میں نیوکلر بھی ہے، سندھ میں آپ کو اتنی انرجی ملے گی کہ سارے پاکستان کو کیا ہندوستان کے آدھے ہندوستان کو بھی اب اپنی انرجی دے سکتے ہیں، اتنی بجلی ہے۔ مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اگلے کے پرومسز کینسل کر دیتے ہیں۔ میاں صاحب نے یہ زیادتی کی، اگر وہ زیادتی نہیں ہوتی تو آج بجلی سستی بجلی ہمارے پرویز پاس خٹک ہوتی، صاحب نے کہا ہے نا کہ اگر سیاستدان ٹھیک ہوتے تو ملک کے آج یہ حالات نہ ہوتے، تو آپ یہ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ واقعی سیاستدانوں کے ماضی کے فیصلے یا ان کے اپنے مفادات کے لیے فیصلوں نے آج ملک کو اس حد تک پہنچایا ہے؟ نہیں، بالکل میں پرویز خٹک سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل سیاستدان ٹھیک ہوتے۔ اب کل پرویز جو خٹک تھے، میرے بھائی، میرے دوست، وہ کل عمران کے گیت گاتے تھے، قربان پہ قربان جاتے تھے، اچانک وہ خراب ہو گیا، جیل میں چلا گیا۔ یہ کوئی سیاست ہے؟ بھائی جو بھی ہے آپ کھڑے ہو جاؤ۔ اب پھر آپ گالیاں دے رہے ہو، جس کو چیف منسٹر بنایا جو قربان جا رہا تھا وہ اب کیا بول رہا ہے عمران کے لیے؟ بھائی کل تم غلط تھے یا آج غلط ہو؟ صحیح، کل دھوکہ دے رہے تھے یا آج دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں سیاستدان کو مرواتی ہیں۔ مگر اس ملک میں بڑی بڑی قباحتیں ہوئی ہیں۔ یہ ملک کیوں تباہ ہوا؟ کبھی کسی نے پھر سوچا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے 81 میں پاکستان کو جنگ میں دھکیل دیا، جو آج تک جنگ چل رہی ہے، آج تک ہم دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، آج تک ہمارے 50 100 200 آدمی مر رہے ہیں، ہمارے نوجوان جو اپنے سپاہی ہیں، فوجی سپاہی ہیں، رینجرز کے ہیں، سول فورسز کے ہیں، ہمیں وہ 2006 کا 90,000 لوگ قربان دے۔ کس نے کیا؟ 2000 ابھی جو سیاستدانوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ایک منٹ، ایک بات سن لینا۔ انفارچونیٹلی یہ جنگ آج بھی چل رہی ہے، یہ کسی سیاستدان نے شروع نہیں کی تھی۔ اور یہ بھی سن لیں کہ کبھی کسی سیاستدان کے دور میں پاکستان ہندوستان کی جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ایک سیاستدان نے ہی دوسرے سیاستدان کی ایک سیاستدان نے دوسرے سیاستدان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ 2006 کا مساق جمہوریت ہمیں یاد ہے، جس میں بہت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے ایک دوسرے سے وعدے کیے کہ ہم جمہوریت کو فروغ دیں گے، کسی کے کندھے پر چڑھ کے نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد کس نے مساق جمہوریت کو جو ہے نا وہ ٹھکرایا اور اس کی خلاف ورزی کی، لیکن اسی طرح پس پردہ ملاقاتیں ہوتی رہیں، لیکن اس کے ساتھ نہیں۔ پھر بھی ہم لوگوں نے، آپ سن لیں پیپلز پارٹی کی، آپ پیپلز پارٹی سے بات کر رہی ہے، تو پیپلز پارٹی نے مساق جمہوریت کو ٹھکرایا۔ 2014 میں جب عمران خان آیا تو کون کھڑا تھا ایز اپوزیشن لیڈر ہاتھ پکڑ کے نواز شریف کا؟ کس نے وہ تقریر کی تھی جس میں سب نے ڈیفینسو پہ ہو گئے؟ کس نے کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں، اپوزیشن نے کھڑے ہو کے، ساری جماعتوں نے کھڑے ہو کے مساق جمہوریت پہ عمل کیا۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے لاہور سے وکیلوں کا جلوس نکالا تھا اور آپ نے 18ویں ترمیم میں 19ویں ترمیم کروایا۔ ہم نے کہا نہیں، جمہوریت کو خطرہ ہے، باہر سے خطرہ ہے، لوگ آ کے ایک مجمع آ کے پارلیمنٹ کو ختم کرے۔ ہم مجمع سے پارلیمنٹ کو ختم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم پارلیمنٹ پاکستان کے آئین کے مطابق اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر ہم جب یہ مسئلہ ہوا تو وزیر اعظم شہباز شریف کو ساتھ بنا کے ہمارے نوجوان فارن منسٹر بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، بازو سے بازو دے کے۔ تو ہم تو آج بھی مساق جمہوریت کو بچا رہے ہیں اور بچائیں گے۔ اپیل نون لیگ سے بھی ہے، میاں صاحب سے بھی ہے کہ مساق جمہوریت آپ کی، ہماری آنے والی نسلوں کی نجات کا ایک ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ ہمارا موجود ہے۔ یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں غربت کا خاتمہ مساق جمہوریت پہ عمل کرنے سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جنوری میں الیکشنز ہوتے لگ رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں لگ رہا کہ فیبروری میں بھی الیکشن ہو جائیں۔ ڈیٹ نہیں دیا جس سے میں پھر تبصرہ نہیں کروں گا۔ اگر اللہ کرے، خدا کرے، تیسرے ہفتے فیبروری میں یا چوتھے ہفتے میں ہو جائے تو خدا کرے گا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوگی، بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ اس ملک میں الیکشن ہو جائے، پارلیمنٹ بحال ہو جائے۔ ہم اپوزیشن میں بیٹھے حکومت میں آئیں وہ الگ بات ہے، ہم کہاں بیٹھتے ہیں وقت بتائے گا، مگر ہم کہتے ہیں پارلیمنٹ آ جائے، بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید صاحب میرے ساتھ تھے, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, رینگ کر ہی صحیح مگر پاکستان جنرل الیکشن کی طرف بڑھنا تو شروع ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک عام انتخابات کی حتمی تاریخ اور شیڈول تو نہیں دیا, لیکن اتنی امید ضرور دی ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ووٹنگ کروا دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے نئی ڈیجیٹل مردم شماری کی بنیاد پر جو ابتدائی حلقہ بندیاں ہیں اس کی رپورٹ بھی شائع کر دی ہے اور اس کے نقشہ جات بھی ویب سائٹ پر ڈال دیے ہیں. ابھی حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہونا تو باقی ہے, لیکن مختلف سیاسی اور سماجی حلقے ہیں, جماعتیں ہیں, انہوں نے ابھی سے اس پر اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے ہیں. جبکہ الیکشن کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والی تنظیم فیفن نے نہ صرف ان ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں بلکہ ان کو غیر منصفانہ بھی قرار دیا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک فیفن کا یہ ماننا ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 20% سے زائد یعنی 180 حلقے ایسے ہیں جن میں آبادی کا فرق 10% سے زیادہ ہے. یہ فرق برابری کی بنیاد پر ووٹنگ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور یہ اقدام الیکشن ایکٹ 2017 کی حالیہ ترمیم کو بھی نظر انداز کرنے کے مترادف ہے. فیفن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ایک طرف قومی اسمبلی کے ایک حلقے NA-39 بنو کی آبادی 13,57,000 ہے تو دوسری طرف NA-1 چترال اپر اور چترال لوئر کی آبادی 5,15,000 رکھی گئی ہے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اسی طرح پنجاب میں قومی اسمبلی کے ایک حلقے NA-49 اٹک 1 میں آبادی 11,26,000 ہے تو دوسرے حلقے میں NA-61 جہلم 2 کی آبادی صرف 6,90,000 رکھی گئی ہے. فیفن نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ جب الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے تحت حلقہ بندیوں حلقوں میں آبادی کے ڈفرنس کو ختم یا کم کر سکتا تھا اور اس مقصد کے لیے ایک سے زیادہ اضلاع کو ملا کر حلقے بنا سکتا تھا تو پھر ایسے کیا کیوں نہیں گیا. اس کے ساتھ ہی فیفن نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اعتراضات جمع کرانے کا جو پروسیس ہے اس کو آسان بنانا چاہیے کیونکہ شہریوں کی طرف سے حلقہ بندیوں پر بڑے پیمانے پر اعتراضات آنے کا امکان ہے. یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ووٹرز کے مسائل ڈور سٹیپ پر حل ہونے چاہیے تاکہ انہیں اسلام آباد نہ آنا پڑے. دوسری طرف الیکشن کمیشن نے ٹائم لائن دے رکھی ہے کہ 26 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہوگا, پھر اعتراضات کی سنوائی ہوگی جس کے بعد 30 نومبر کو جو حتمی فائنل فہرست ہے وہ جاری کی جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ فیفن کتنا پر امید ہے کہ الیکشن کمیشن یہ جو تمام مسائل ہیں ان کو ایڈریس کر پائے گا. اگر حلقوں کے درمیان اس تفریق کو ختم نہیں کیا جاتا تو اس کے عام انتخابات پر اثرات کیا ہو سکتے ہیں. پھر دوسرا سوال یہ کہ موجودہ سیاسی منظرنامے میں الیکشن کمیشن کیسے اپنا دامن بچا کر شفاف انتخابات کو یقینی بنا سکتا ہے. وہ کون سے کام ہیں جو الیکشن کمیشن کو ابھی سے کر لینے چاہیے تاکہ بعد میں کوئی بھی فریق انگلی نہ اٹھا سکے کہ الیکشن فیئر نہیں تھا. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ابتدائی حلقہ بندیوں کے بعد قومی اسمبلی کے جو کل حلقے تھے وہ کم ہو کر 272 سے کم ہو کر 266 رہ گئے ہیں. یہ فرق اس لیے آیا ہے کہ کیونکہ فاٹا کے 12 حلقے پہلے الگ تھے. فاٹا کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کی وجہ سے 6 حلقے کم کر دیے گئے ہیں, یعنی اب KPK کے قومی اسمبلی کے حلقے 39 سے بڑھ کر 45 ہو گئے ہیں, جسے وزیراعظم کے انتخابات کے لیے نمبر گیم بھی تبدیل ہو گئی ہے. اب وزیراعظم بننے کے لیے 172 نہیں بلکہ 169 ووٹ چاہیے ہوں گے. آئندہ عام انتخابات میں قومی اسمبلی کی کل نشستیں 342 سے کم ہو کر 326 رہ گئی ہیں. ان میں 266 جنرل نشستیں ہیں, 60 خواتین کی جو سیٹس ہیں وہ ہوں گی. اسی طرح سندھ کے کچھ اضلاع کی سیٹیں بھی کم کر کے کراچی میں قومی اور صوبائی نشستوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے, جس پر PTI اور MQM خوش ہے جبکہ پیپلز پارٹی بڑی ناراض ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آئین میں ترامیم کے بغیر الیکشن کمیشن حلقوں کی تعداد میں رد و بدل کر سکتا ہے؟ حلقوں کی تبدیلی پر اٹھنے والے اعتراضات کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں فیفن کے سابق سربراہ سرور باری صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سرور صاحب آپ کا. باری صاحب یہ بتائیے گا کہ جب یہ حلقہ بندیاں ہو رہی تھیں ہم لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے تھے کہ قومی اسمبلی ہے نہیں ہے, آئینی ترمیم کے بغیر آپ سیٹوں کو بڑھا یا گھٹا سکتے نہیں ہیں. تو اب جو رپورٹ میں بتایا گیا ہے قومی اسمبلی کی سیٹس کم ہو گئی ہیں, کہیں صوبے میں بڑھ گئی ہیں, کہیں گھٹا دی گئی ہیں, تو یہ آئینی ترمیم کے بغیر قومی اسمبلی کے بغیر یہ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟
نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو 2017 میں جو ڈیلیمیٹیشن کی گئی تھی یہ، اور اس کے بعد جو ترمیم آئی تھی آئینی ترمیم، اس میں خیبر پختونخوا میں جو ایجنسیز تھی ان کا جو انضمام ہوا، اس کے بعد وہ 12 سے 6 سیٹیں رہ گئی تھی. اس کا فیصلہ 2018 میں ہو چکا تھا. اس لیے اس تبدیلی کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ پہلے ہی آئینی ترمیم ہو چکی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ صوبوں کے اندر بھی جو ڈسٹرکٹ لیول پر نشستیں کم اور زیادہ ہوئی ہیں، اس کے لیے تو آئینی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ نہیں ہے، جو آبویس بلنڈر ہے الیکشن کمیشن نے کیا ہے، جو 2017 والی ڈیلیمیٹیشن میں بھی تھا، کہ ابھی آپ بتا رہی تھیں کہ بنوں کی آبادی جو ہے وہ 13 لاکھ کے لگ بھگ ہے، اور جو لوور ڈیر ہے اس کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے. ہاں جی. تو یہ جو 10% زیادہ جو فرق ہے وہ اگر ہو تو یہ الیکشن کمیشن پر لازم ہے کہ وہ اس کی وجوہات بھی ہر حلقے میں جہاں جہاں یہ 10% کم ہے یا زیادہ ہے اس کی وجوہات درج کرنا لازم ہے، کہ جو الیکشن کمیشن نے نہیں کیا ہے. تو لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں یہ تو آبویس چیز ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ بنوں میں جو آبادی ہے ایک حلقے کی وہ 13 لاکھ ہے، اور اپر دیر میں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ تو بڑی سمپل نظر آنے والی سکم ہے جو ایکسرسائز کی ہے. لیکن اس سے ایک چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ یا تو جو 10% سے زیادہ کیا 30% سے بھی زیادہ جو ہے ڈفرنس ہے، آخری الیکشن کمیشن نے کیا کیوں ہے ایسا؟ تو یہ زیادہ پریشانی کی بات ہے کہ اس طرح کا جو فرق ہے جو بہت ہی آبویس ہے، جو واضح سکم ہے، یہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے تاکہ اس کے اوپر جب اعتراضات آئیں گے تو اعتراضات کو دور کرنے کے لیے بہت ساری اور چیزیں بھی تبدیل کرنے پڑیں گی. تو معاملہ یہ ہے کہ پچھلے جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی ووٹوں کی اندراج ہوا تھا، تو جو نارتھ پنجاب ہے یعنی کہ شمالی پنجاب، پنڈی، جہلم، چکوال، اٹک، ان میں 87% کے لگ بھگ جو آبادی ہے وہ بحیثیت ووٹر تھی، جو کہ ممکن نہیں ہے. اور بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پر جو آبادی ہے ڈسٹرکٹ کی، اس کی صرف 25-26% لوگ جو ہیں وہ بحیثیت ووٹر تھے. تو یہ چیزیں بھی ابھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ الیکشن کمیشن کی کارکردگی کے بارے میں مجھے بڑا شک ہے. دوسری جو سب سے بڑا جو آپ کا بڑا سوال تھا کہ آخر یہ کیا کیا ہے، جو مئی میں پریلیمنری رزلٹ دیے گئے تھے پاپولیشن سینسس کے، اس میں پنجاب کی آبادی کا حصہ 52% سے گر کر 49% ہو گیا تھا. لیکن اگست میں اسی مردم شماری کی بنیاد پر اس کو 2017 کے برابر کر دیا گیا اور باقی صوبوں کا بھی کر دیا گیا، کیونکہ اگر اس کو مینٹین کیا جاتا تو اسمبلی کو ڈیزالو کرنے سے پہلے یہ امینڈمنٹ کرنی پڑتی، تو اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کا انتظار کیا گیا ہے اور اس کے بعد سی آئی سے اپروول لے لی گئی ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں تو جو پاپولیشن سینسس ہوا ہے وہ فلاڈ تھا، اس کی پریلیمنری رزلٹس اور اس کے جو فائنل رزلٹس میں اتنا بڑا فرق دنیا کی کسی اور ملک میں آج تک نہیں ہوا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا کچھ اعداد و شمار جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں الیکشن کمیشن کی جو سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت لو ہیں، وہ زیادہ پریشان کن ہیں. اور کیا اتنی غلطیاں جان بوجھ کے رکھی گئی ہیں تاکہ یہ کنٹروورشل ہو جائے الیکشن. نہیں اب دیکھیں نا، جے یو ایف اے بھی اعتراض کر رہی ہے، ایم کیو ایم بھی اعتراض کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض ہے، سوائے نون لیگ کے آلموسٹ ساری جماعتوں کو ان حلقہ بندیوں کی جو فہرست جاری کی گئی ہے اس پر اعتراض ہے. تو کیا اس آڑ میں الیکشن ڈیلے مزید ہو سکتے ہیں؟ جی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آئی وش کہ آئی ایم رانگ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ there is a design behind this madness. تو کانشیسلی اس کا مطلب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کانشیسلی اسی لیے کیا جا رہا ہے؟ اگر الیکشن کمیشن ان چیزوں کا جواب نہیں دیتا سیٹسفیکٹری اور اس کو ایکسپلین نہیں کرتا تو پھر ہم شک کرنے کے لیے ہمارے پاس جائز وجوہات موجود ہیں. تو اعتراضات پر کیا ہر پارٹی جا رہی ہے، عدالت میں جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پر فیصلہ بھی ظاہرہ 2-3 مہینے بھی لگ سکتے ہیں ان چیزوں پر، تو الیکشن مارچ سے بھی آگے نکل جائیں؟ دیکھیے ابھی تک
کچھ بھی نہیں، بات چیت کوئی نہیں ہو رہی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز ہیں ان کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. ہاں اسی طرح جی. پہلے بھی یہی ہوا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی اس ایشو کو پرائیورٹی پہ نہیں لے رہی. باقی بہت سارے کیسز سن رہی ہے، لیکن جو 90 دن کے اندر انتخابات کا ہونا لازم ہے، کہ جو کہ آئین کی میں بہت پریسائزلی ڈٹرمن کر دیا گیا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ضروری ہے. لیکن سپریم کورٹ پہلے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے بھی اس کو پرولونگ کیا، اور جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. تو اس لیے شک کرنے میں ہم حق بجانب ہیں کہ غالباً الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے بہت سارے ہتھکنڈے. تو حلقوں کے درمیان جو تفریق کی گئی ہے، ایک حلقے میں آپ نے بہت زیادہ آبادی ڈال دی ہے، دوسرے حلقے میں کم ہے، تو یہ بیلنس کیوں نہیں کر پایا الیکشن کمیشن؟ یہ تو کاش کے الیکشن کمیشن کے کوئی صاحب ہوں، وہ پاکستان کے شہریوں کو ایکسپلین کر سکیں آپ کے ٹی وی چینلز کے ذریعے کہ آخر الیکشن کمیشن ایسا کیوں کر رہا ہے. اور یہ غلطی تو 2017 میں بھی تھی، اور ہم بار بار اس کی طرف اشارہ کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی بار بار یہی بات سامنے آ رہی ہے. لیکن الیکشن کمیشن کوئی تسلی بخش جو ایک انالیسز ہے یا ایک ان کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ دینے میں دلچسپی نہیں رکھ رہا ہے. حالانکہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ تمام ادارے جو پاکستان کے ہیں، چاہے فارن آفس ہو یا کوئی اور ادارے ہیں، ان کا جو پبلک ریلیشنز آفیسرز ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کا جواب دیتے ہیں. اور ماضی میں الیکشن کمیشن یہ کرتا رہا ہے. ہمیشہ الیکشن کمیشن کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ ٹی وی پہ اور پریس میں آتے تھے. لیکن اب جب سے یہ نئے چیف الیکشن کمیشن صاحب آئے ہیں، نیا الیکشن کمیشن بنا ہے، یہ اتنی اہمیت نہیں دیتے میڈیا کو. صحیح. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے یہ سوال رکھا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے کی بات تو کر رہے ہیں، تو کے پی کے تو بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں برف باری ہو رہی ہوتی ہے، لوگ تو اپنے علاقے چھوڑ کر نیچے آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ پھر کیسے ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے؟ تو یہ کتنا ویلڈ ہے مولانا صاحب کا یہ اعتراض، یہ پوائنٹ؟ دو باتیں کروں گا. ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کا اعتراض بالکل جائز ہے، لیکن انہوں نے کوئی متبادل نہیں بتایا. اور دوسری یہ ہے کہ جو جنوری میں یقیناً جو شمالی پاکستان ہے، چترال ہے، دیر ہے اور مانسرہ ہے، اسی طرح مری ڈسٹرکٹ ہے، وہ ڈسٹرکٹ بن گیا، بہت سارے اور اضلاع ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. فیفن کے سابق سربراہ ہمارے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، مستونگ اور ہنگو میں ہونے والے دھماکوں نے ایک بار پھر سے جو ہے عسکری ایوانوں میں الارم بجا دی اور دہشت گردی کے خاتمے کو لے کر پوری قوم اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہے. اس قوم کو وہ دن بھی یاد ہیں جب ہماری مساجد محفوظ تھیں، نہ ہی خواتین کے بازار. ان دہشت گردوں نے تو بچوں کے اسکولوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا. تب قوم اور افواج ان کے خلاف ایک ہوئے اور ہزاروں قربانیوں کے بعد وطن عزیز میں دوبارہ امن کے پھول کھلنے لگے تھے. لیکن ایک بار پھر سے ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے جس سے ہمیں نمٹنا ہوگا. اب معصوموں کے خون کی ہولی کھیلنے والوں سے ہمیں ایک بار پھر نمٹنا ہوگا. ہمارے ہنستے بستے چہروں پر آنسو دینے والوں سے ایک بار پھر سے ہمیں نمٹنا ہوگا. ہماری خوبصورت وادیوں میں بارود کی بو پھیلانے والوں سے ایک بار پھر سے ہمیں نمٹنا ہوگا ان سے جو اپنی مرضی کا جہاد اور اسلام پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں. بارڈر عبور کر کے پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش کرنے والوں سے ایک بار پھر سے ہمیں نمٹنا ہوگا. پاکستان کے امن کو آنکھیں دکھانے والوں سے ایک بار پھر سے ہمیں نمٹنا ہوگا. زبان اور دلیل کی جگہ بندوق اور بارود کی زبان سمجھنے والوں سے ہمیں نمٹنا ہوگا. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے بھی اب یہ کھل کر کہا ہے کہ دہشت گردوں کو ان کے بلوں سے نکال کر انجام تک پہنچائیں گے. ناظرین، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے پیچھے جانے کے عزم کا اعادہ ہوا ہے تو یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دہشت گرد تنظیموں ٹی ٹی پی اور داعش کی آماج گاہیں ہیں کہاں. چند سال پہلے کے ملٹری آپریشنز کے بعد پاک فوج نے ان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی نہ صرف کمر توڑی تھی بلکہ انہیں پاکستانی حدود سے باہر بھی نکال پھینکا تھا. تب انہوں نے پاک افغان بارڈر ایریاز پر اپنے کیمپس بنائے اور افغانستان کے جن پہاڑی علاقوں میں ان دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس آج بھی ابھی بھی موجود ہیں، ان میں کنڑ، نورستان، پکتیکا اور پکتیا شامل ہیں. وہاں سے نہ صرف دہشت گرد پاکستان آ کر اپنی کارروائیاں کرتے ہیں، حکومت پاکستان بلکہ بین الاقوامی ادارے کئی بار
ان دہشت گردی کے یہ جو ٹھکانے ہیں ان دہشت گردوں کی اس کی نشاندہی بھی کر چکے ہیں، لیکن افغانستان میں طالبان حکومت اس کا سدباب نہیں کر سکی. تو کیا ایسے میں پاکستانی فورسز سرحد پار کر کے خود ان کے ٹھکانوں تک جانا پڑے گا؟ تو یہ بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ابھی تک ملک بھر میں ان دہشت گردوں کے سلیپر سیلز موجود ہیں. اب نئی خبر یہ آئی ہے کہ افغانستان میں نیٹو کا چوری ہونے والا اسلحہ، گولہ بارود اور خطرناک جدید ہتھیار یہ ٹی ٹی پی اور داعش کے دہشت گردوں کے ہاتھوں لگ چکے ہیں، جس کا نقصان ظاہر ہے پاکستان کو سب سے زیادہ ہے. یہ رپورٹ پاکستانی ایجنسیز نے کافی عرصہ پہلے دی تھی کہ ٹی ٹی پی پر افغانستان میں اگر قابو نہ پایا گیا تو پاکستان سرزمین پر دہشت گردی کا خطرہ ہے، لیکن تب بھی افغان حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی تھی. پاکستان کیسے دہشت گرد تنظیموں کے مسئلے کو جلد از جلد فکس کر سکتا ہے، میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، دفاعی تجزیہ کار. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا. بریگیڈیئر صاحب، کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ اب وہ وقت ایک بار پھر سے آ گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف ماضی جیسے آپریشنز کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی، آلریڈی ایک تو جس طریقے سے ماضی میں آپریشنز ہوئے تھے اور اس کے بعد جو سرج آئی ہے پچھلے مطلب نومبر 2022 کے بعد، جب طالبان نے ٹی ٹی پی نے جو یونیلیٹرلی اس کو اینڈ کیا، جو سیز فائر اس وقت کا ہوا تھا، اس کے بعد ایک سرج ہم نے دیکھا کہ رائٹ فرام چترال سے لے کے دیکھیں اس میں خیبر پختونخوا شامل ہے، اور دی آپریشن واز ایکسٹینڈیڈ ٹو بلوچستان. زوب میں جا کے وہاں پہ جو آپریشن ہوا، 2 دفعہ وہاں پہ یہ ایکٹیویٹی، وہاں پہ جو اٹیک کراس بارڈر حملہ وہاں سے آیا ہے. اب ریکوائرمنٹ یقیناً ہے اس میں. ابھی دیکھیں سورس جو ہے وہ افغانستان ہے انفارچونیٹلی، اور کئی دفعہ پاکستان نے اور پاکستان کے جو آرمی آفیشلز تھے جو فریکوینٹلی ان ٹچ تھے وہ بتاتے رہے ہیں. اور ریسنٹلی جو چیف آف آرمی اسٹاف نے جب زوب پہ حملہ ہوا تو وہاں پہ بڑے کیٹیگوریک انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کی ریٹیلیشن ہوگی اور اب یہ مسئلہ ہمارے لیے سیریس ہے. اور جب پشاور میں انہوں نے ایڈریس کیا جو ایلڈرز تھے تو ان کو بھی وہاں سے بھی بات کر کے انہوں نے میسیج دیا کہ ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں، ہم آپ کو لک آفٹر کر دیں فار دی لاسٹ 4 ڈیکیڈز، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. بالکل. اب یہ اسٹیبلش، اب جو ریسنٹ میٹنگ ہوئی ہے وہاں 22 سپٹمبر، اور جس میں آصف درانی بھی تھے اور ہمارے انٹیلیجنس اور ملٹری کے آفیشلز بھی تھے، تو اس میں ایویڈنس واز شون ٹو دیم کہ اس میں افغانستان کے لوگ شامل تھے ان حملوں میں جو چترال پہ آئے یا باقی زوب پہ حملے ہوئے ہیں. اس کے بعد سے جو ہمیں جو وہاں سے ایک پازیٹیو سگنلز آئے ہیں، جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کیونکہ ایکسٹینسو ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور اس کے بعد دے ہیو اگریڈ کہ دے ول ٹیک سم کنکریٹ اسٹیپس اگینسٹ ٹی ٹی پی. اور اس میں ایک بظاہراً ایک جو ہمیں چیز نظر آئی ہے دیٹ کہ انہوں نے 200 بندے جو اریسٹ کیے ہیں جو چترال کے حملے میں انوالو تھے. ایک تو وہ ہے. سیکنڈ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جوائنٹ بارڈر سرویلنس بھی ہوگی، اور بارڈر میں ایک میکینزم کو بنانے کے لیے انہوں نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ اس کو ہم کریں گے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دے ول ناٹ الاؤ کہ وہ اس کو. لیکن یہ تو ہمارے جگانے سے افغان طالبان کو سب پتہ، ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جگانے سے وہ جاگے، ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ افغان طالبان کو پتہ نہ ہو. یہ پتہ بالکل. اب اس میں ایک ان کی خیر یہ فیلئر بھی ہے ان کا، جو افغان طالبان کے انٹائر افغانستان پر ٹوٹل کنٹرول ابھی بھی نہیں ہے. ابھی بھی میں کہتا رہتا ہوں کہ وال لارڈس والا ابھی بھی کنسپٹ ہے. نادرن افغانستان میں ڈفرینٹ ہے، ساؤتھ میں ڈفرینٹ ہے. وہ ایک فیکٹر جو وہاں پہ یقیناً موجود ہے. لیکن اس دفعہ ٹائم ول ٹیل کہ جس طریقے سے اپر انڈرسٹینڈنگ انہوں نے دی ہے، ایشورنسز دی ہے کہ جی سوائل ول ناٹ بی یوز، وہ تو ابھی پتہ چلے گا. لیکن اس کے یہ 22 کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ جو ریسنٹ اٹیک ہوا تو ابھی جو زوب میں کراس بارڈر، تو یہ بھی وہاں سے پھر جنریٹ ہوا ہے. ابھی اس کے بعد پتہ چلے گا اب یہ آگے کیا سٹیپس لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. سیکنڈلی یہ دیکھیں پاکستان آرمی آلریڈی آپریشنز اپنے ایریاز کے اندر تو آلریڈی کر رہی ہے، کئی سالوں سے کر رہی ہے. ہم نے آپ کو جس طرح آپ نے ایکسپلین کیا کہ آلریڈی ان کو ایلیمنیٹ کیا تھا، اور یہ کچھ دے فلڈ ٹو افغانستان. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو پھر جب درمیان میں ٹائم ملا، اسپیشلی جب سیز فائر ہوا، گاٹ دی ٹائم ری گروپ کیا، ری آرگنائز کیا. اور اب ٹی ٹی پی وہاں پہ ابھی آپ دیکھیں فریش ریکروٹمنٹس ان کی ہوئی ہے، دے آر ایکوپڈ ود لیٹسٹ ویپنس ان کے پاس آ گئے ہیں. اور ان کی رپورٹڈلی جس طرح یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ ان کی الائنس ہو سکتا ہے ود القاعدہ، اور پاسبلٹی ہے کین ناٹ بی رولڈ ود ISK بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے. پاکستان اپنے ایریاز میں آپریشن کر رہا ہے، اور رuthless آپریشنز کر رہا ہے. اور سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ یقیناً ابھی ڈسکس کیا گیا ہوگا، اگر افغان انٹرم گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے
تو یقیناً پاکستان ان کے ساتھ مل کے آپریشن کر سکتے ہیں. بارڈر مینجمنٹ میں کہیں نہ کہیں کمیاں ہیں, فینس بھی لگی ہوئی ہے, اس کے باوجود اگر دہشت گرد وہاں سے بارڈر کراس کر کر آتے ہیں تو اس کمی کو آپ نہیں سمجھتے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں بارڈر تو آلموسٹ 90% فینس ہو گیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے 2611 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے, اور بڑا مشکل ہے اس کو مین کرنا, اور پھر ہمارے پاس وہ ریسورسز بھی نہیں کہ ہمارے ہر کلومیٹر کے پیچھے بیٹھے ہوں. وہ ایک بڑی ڈیفیکلٹی اس میں تھی. اور اوپر سے یہ ہے کہ جی کہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ گاؤں مکس ہیں, دونوں طرف کے گاؤں مکس ہیں, وہاں پہ بارڈر کی فینسنگ نہیں ہوئی ہے, وہاں پہ مسائل ہیں. وہاں سے لوگ میکسیمم جو یوز کرتے ہیں وہ راستے یوز کرتے ہیں. پھر جو مین کراسنگ ہے وہاں پہ وہ پھر جو آتے ہیں اکنامک مائیگرنٹس ہیں یا دوسرے ہیں, اس طریقے سے وہاں سے آتے ہیں. پھر جو پاکستان کے اندر دیکھیں آلموسٹ وی ہے 4 ملین افغانز, اور اس میں 2.3 ملین تو صحیح جینون لوگ ہیں جن کے پاس آئیڈینٹی ڈاکومنٹس ہیں افغانز کے, باقی انلیگل ہیں. تو جو انلیگل ہے کہ یہاں پہ وہ اس چیزوں میں سمپیتائزرز ہو سکتے ہیں, فیسیلیٹیٹر ہو سکتے ہیں, تو دیٹ پاسبلٹی کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ طالبان حکومت کے پاس جتنے محدود وسائل ہیں شاید ان کے لیے مشکل ہے, تو یہ کتنی ویلڈ ہے بات کہ وہ ان کے لیے ان وسائل کے ہوتے ہوئے, محدود وسائل کے ہوتے ہوئے ان دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنا بہت زیادہ مشکل ہے, چیلنجنگ ہے. لیکن شازیہ ان کی جو اکانومی ہم سے بہتر ہے, جو ابھی فگرز آئے ہیں وہاں پہ ڈالر دیکھیں کتنا کا ہے اور ہمارے یہاں پہ ڈالر کتنا کا ہے. بالکل وہاں پہ آپ دیکھیں جس طریقے سے ہم کوئلہ خریدتے ہیں تو وہ جس پہ وہ اتنا پیسہ ہم سے لیتے ہیں, اچھا ان کی جو ایکسپورٹس ہے دے آر ان بلینز, اٹ واز آلموسٹ 3 بلینز, جبکہ ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اٹ از 337 ملین ڈالرز کے ہم کر رہے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ افغانستان کہاں ہے اور ویئر وی اسٹینڈ. وہ ایسا مسئلہ نہیں, بٹ اسٹل پاکستان نے تو ان کو کہا بھائی آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کریں گے, ہم جہاں آپ کو مدد چاہیے ہم مدد کریں گے. لیکن پاکستان کے لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ پاکستان کے لیے اٹ از تھریٹ ہے TTP کا ہے, اور اب اسلامک اسٹیٹ کا بھی بن رہا ہے, کیونکہ مستوم کے جو حملے ہوئے ہیں اور اس میں زیادہ چانسز ہے کہ اسلامک اسٹیٹ اس میں انوالو ہو گئی, کیونکہ مستوم کی ہسٹری رہی ہے. وہاں پہ جو پہلا حملہ ہوا تھا 13 جولائی 2018 کو سراج رئیسانی کو جب شہید کیا گیا, وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ نے اس وقت کلیم کیا تھا, 300 لوگ شہید ہوئے تھے اس میں. اور سبسیکوینٹلی پشاور والے حملے میں بھی اسلامک اسٹیٹ کی. تو یہاں پہ یہ بڑے مسائل ہمارے لیے جو جنریٹ بیسیکلی ہو رہے ہیں افغانستان سے, تو پاکستان نے تو بجا طور پہ ان کو بھی کلیئر کٹ بتا کے آ گئے ہیں کہ یہ ہے, تو پاکستان ریزرو دی رائٹ اس کے بعد اگر ہوگا, کیونکہ ہمارے معصوم لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب میرے ساتھ ہیں. پروگرام کا وقت ہو گیا, فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.